بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں انور پاشا۔ رائزنگ آپشن چینل سے ہماری آپس میں گپ شپ لگتی ہے اور ہم اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں، اور ہمارا مشن سٹیٹمنٹ ہے اٹس اے جرنی فرام کنفیوژن ٹو کلیئرٹی۔ ہماری بہت سی سیریز چل رہی ہیں، اس میں ایک پوئٹری کی بھی سیریز ہے، اور آج ایک پنجابی کا شعر چوز کیا ہے۔ پتر لے گئیاں نواں تے تیاں لے گئے ہور، میں تے بابا ایویں بیٹھے جویں بیٹھے چور۔ اب اگر آپ اس کو غور کریں تو اس کے اندر وہ پین اور وہ ایگنی پوشیدہ ہے ان والدین کی جن کو ان کی اولادیں چھوڑ کر چلی گئیں۔ چھوڑ کے جانے کا مطلب یقیناً یہ نہیں ہے کہ انہوں نے وہ زندگی سے آف ہو گئے۔ چھوڑ کے جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ بہرحال اختیار ہے کہ آپ اپنی انڈیپینڈنٹ لائف گزاریں اور آزادانہ رہیں، لیکن آپ جہاں رہیں اپنے والدین کو اگر آپ اٹینڈ کرنا چھوڑ دیں، آپ یہ پوچھنا چھوڑ دیں کہ وہ کیسے ہیں، آپ یہ دیکھنا چھوڑ دیں کہ ان کی ضروریات کیا ہیں، آپ اس چیز کے احساس سے محروم ہو جائیں کہ آج ان کو آپ سے کچھ نہیں چاہیے سوائے آپ کی پریزنس کے۔ آج آپ کی خوشی اور آپ کا غم ان کی خوشی اور ان کا غم ہے۔ جب آپ اس سارے احساس سے محروم ہو جاتے ہیں اور ان کو بوجھ سمجھنا شروع کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ ان کے جو دل میں درد اٹھتا ہے اور ان کی آنکھ سے جو آنسو بہتا ہے، وہ جو اپنے ساتھ والوں کو اپنی درد کی سٹوری شیئر کرتے ہیں، یہ درد ان کو نہیں ہو رہا ہوتا۔ اس پین کو اللہ رب العزت ڈائریکٹلی محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ غور کریں ذرا اس سیکوینس کو۔ ہم اس کنفیوژن کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اچیو کیا کرتے ہیں؟ مثال کے طور پہ وہ دوست احباب جو اپنے والدین کو انہوں نے ان اٹینڈڈ چھوڑ دیا، تو اچیو کیا کیا؟ آج ان کی تمناؤں میں وہ کیا بوجھ ہے آپ کے لیے؟ ان کی گفتگو۔ ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، اس کے اندر ایک والد نے، وہ نابینا تھا، پارک میں بیٹھا تھا، اس کو چڑیا کی آواز آئی تو اس نے کہا وہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا، بیٹے نے کہا چڑیا۔ اس نے دوسری دفعہ پوچھا، تیسری دفعہ پوچھا، بیٹا ڈسٹرب ہو گیا۔ تو بیٹے نے چیخ کر بولا، کتنی دفعہ بولا ہے کہ وہ چڑیا ہے، سنائی نہیں دیتا؟ تو باپ وہاں سے خاموشی سے اٹھا، اندر گیا اور اندر جا کے اپنی ڈائری اٹھا لایا، اور اس نے ڈائری کا وہ پیج کھولا اور اس پیج کو اپنے بیٹے کے حوالے کیا، جس پر بیٹے نے جب یہ دیکھا تو درج تھا کہ آج میرا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا ہے اور اس نے مجھ سے کوئی 20 دفعہ پوچھا کہ وہ کیا ہے چڑیا کے بارے میں، اور میں نے 20 دفعہ اس کا بوسہ لیا اور اس کو بتایا کہ وہ چڑیا ہے۔ بیٹے نے جب یہ پڑھا تو بیٹا ہچکیاں لے کر رونے لگ پڑا اور اس نے اپنے باپ کو گلے لگا دیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا کنفیوژن ہے جو آپ کو پریشان کر رہی ہے؟ آپ اگر اپنی اس سٹوری جو میں نے سنائی ہے اس کے بچپن کے ساتھ کو ریلیٹ کریں تو آپ کو خود بخود یہ احساس ہوگا کہ آج یہ سب کچھ میری ذمہ داری بن گیا ہے، یا میری ذمہ داری ہونا چاہیے۔ اسی بات کو انشور کرنے کے لیے آپ نے وہ ذمہ داری ریسیپروکیٹ ہونے جا رہی ہے، اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ آپ چھوٹے تھے، بچے تھے، تو بچے بھی اگر آپ دیکھ لیں تو مسکراتے ہی اچھے لگتے ہیں سب کو۔ آپ کے پوتے ہیں، آپ کے نواسے ہیں، آپ کی نواسیاں ہیں، اور جب آپ کی اولاد اپنی ہوتی ہے تو یہ سب مسکراتے اچھے لگتے ہیں۔ لیکن کیا یہ سب مسکراتے ہیں اپنے بچپن میں؟
ہر دوسرے والدین آپ سے جب سٹوری شیئر کرتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ میرا بچہ یا یہ میرا پوتا یا یہ چلتی پھرتی آگ ہے یار، اس کو بہت زیادہ ہائپر ہے، بہت ایسا ہے۔ تو یہ آپ بھی تھے نا اپنے زمانے میں۔ اس کے باوجود اگر آپ 20 دفعہ اپنے والد سے پوچھ رہے تھے کہ وہ کیا ہے اور وہ ہر دفعہ بوسہ دے کے بتاتا تھا کہ وہ چڑیا ہے، تو آج وہ بچہ نہیں ہے، آج وہ زیادہ گرون اپ ہے، لیکن بچوں کی طرح اس کی کچھ عادات اگر ہو بھی گئی ہیں تو آپ کو بھی اسی طرح ہر دفعہ اس کو حگ کرنا چاہیے، اپنے گلے لگانا چاہیے اور اس کو بار بار بتانا چاہیے، یہ سمجھتے ہوئے کہ آج میری باری آ گئی ہے سرو کرنے کی۔ میٹھا میٹھا، ہپ ہپ، کڑوا کڑوا، تھو تھو۔ جو لوگ ایسے کرتے ہیں ان کو تاریخ نے کبھی، کسی معاشرے نے، کسی کمیونٹی نے، قطع نظر اس کے کہ وہ مسلمان ہیں یا نہیں، کسی نے بھی ان کو اچھے الفاظ سے یاد نہیں کیا۔ تمنائیں ہماری بہت اونچی ہیں۔ تمنا ہم کہتے ہیں اللہ ہم سے پوچھے بھی نہ اور ہمیں سیدھا جو جنت میں پہنچا دے، ہماری قبر میں جو ہی ہمیں اتارا جائے تو ہمیں خوشبوؤں کی بھرمار ہو جائے، ہمیں بہت ویلکم کیا جائے، لیکن ذمہ داری پوری کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو وہ جس کی جو جنت آپ مانگ رہے تھے وہ تو اس ماں کے پاؤں کے نیچے تھی۔ جس جنت میں جانے کی شدید خواہش ہم رکھ رہے ہیں وہ تو باپ اس کا دروازہ ہے، بٹ وی آر unable to reciprocate that۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو والدین میسر ہیں اور وہ ان کی خدمت میں انتہائی پیشنیٹلی، انتہائی شوق سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ وہ بیمار ہیں تو ان کی تیمارداری کر رہے ہیں۔ وہ حدیث مبارکہ ہے کہ والدین کو جس نے صبح خوشی سے صرف محبت سے، پیار سے دیکھ لیا، نہ ان کی کوئی خدمت کی، نہ ان سے کوئی چیز انہوں نے طلب کی، صرف اس کو دیکھ لیا، دیٹ اسپیکس آؤٹ، اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے۔ دیٹ اسپیکس آف این ایٹیٹیوڈ کہ آپ کسی کو محبت سے اسی وقت دیکھتے ہیں جب آپ اس کو ایکچولی محبت کر رہے ہوتے ہیں، ورنہ تو آپ ان کو اولڈ ہاؤسز میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ وزٹ کیا کرنے میں اس کے سلوشنز کیا ہیں؟ یہ ساری کنفیوژن تھی۔ کنفیوژن کریٹ کون کر رہا ہے؟ پرابیبلی آپ کو پرائیویسی چاہیے، پرابیبلی مسز آپ کو پش کر رہی ہوں گی، ٹھیک ہے، یا پرابیبلی کوئی ایسا بندہ آپ کے اوپر خرچ بڑھنے کا کوئی چانس پیدا ہو رہا ہوگا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اپنا میزان نکالیں، آج آپ جس مقام پر کھڑے ہیں اس کے اوپر کتنا خرچ ہوا، کس حال میں خرچ ہوا، کتنے آڈز میں خرچ ہوا۔ ابھی کہ کوئی افسر بن گیا، آپ کوئی بزنس مین بن گئے، کوئی کس کمیونٹی میں، کوئی کس کمیونٹی میں، تو نتیجہ کیا نکلا؟ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ نے یہ جانا، آپ نے یہ میزان نہیں نکالا کہ آپ اس مقام تک پہنچے کیسے۔ ایسے الفاظ بھی سننے، ایسی سٹوری سننے کو مل رہی ہوتی ہیں، آپ روزانہ ان سٹوریز کو سن رہے ہوتے ہیں۔ یہ ویڈیو بھی یقیناً بہت سے لوگ دیکھیں گے۔ اگر آپ ان متاثرین میں ہیں تو خاموشی سے لوٹ جائیے، اس کنفیوژن والی پائپ لائن میں سے نکلیے، اس سے پہلے کہ والدین آپ سے جدا ہو جائیں۔ آپ یاد رکھیے گا، ایک سٹوری کے اوپر ہم بات ختم کرتے ہیں۔ ویڈیوز آپ روزانہ کے حساب سے دیکھ رہے ہیں، سلوشن یہ ہے کہ آپ کثرت سے والدین کی پین اور ایگنیز کی ویڈیوز دیکھیں۔ آپ ان اولڈ ہاؤسز میں جائیں، وزٹ کریں اور ان والدین جو وہاں پر بیٹھے ہیں ان کے ساتھ تھوڑا ٹائم سپینڈ کریں تاکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو۔ پھر فوری طور پہ آپ رجوع کریں اور آپ اپنا شیڈیول بنائیں کہ میں نے پر ویک یا جیسی بھی مصروفیت ہے میں نے ان کو اٹینڈ کرنا ہے۔ کسی بھی صورت میں ان کو اولڈ ہاؤسز کا، آپ زندہ ہوں اور وہ اولڈ ہاؤسز میں ہوں تو آپ اپنے آپ کو چلتی پھرتی جہنم میں محسوس کریں۔ اس میں رتی برابر شک کوئی نہیں، اس میں رتی برابر کوئی کنفیوژن نہیں ہے، اور ان کو اٹینڈ کریں۔ سب سے خوبصورت بات ہے ان کے پاس رہیں، ان کو اپنے پاس رکھیں، ان کے کمروں کو نیٹ اینڈ کلین رکھیں، ان کی صفائی کا خیال رکھیں، ان کو خوب اچھے طریقے سے تسلی کریں۔ والدین کی محبتیں غیر مشروط ہوتی ہیں۔ اولڈ ہاؤسز کے میں نے بہت سارے انٹرویوز دیکھے، بہت سی ویڈیوز دیکھی، تو وہاں پر
کسی نے ان کو، بہت کم لوگ تھے جن میں سے کسی نے کسی کو بدوا دی ہو، وہ وہاں بیٹھ کر بھی منتظر ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں کہ شاید ابھی ہمارا بیٹا آ جائے، شاید اس کی کال آ جائے، شاید وہ کوئی چیز لے کر، کوئی تحفہ لے کر آ جائے، میں پراؤڈلی اپنے ساتھیوں کو بتاؤں کہ یہ دیکھو میرا بیٹا میرے لیے لے کر آیا ہے۔ وہ ایون وہاں پر ہی رہنا پسند بھی کر لیں گے، پرووائڈڈ آپ ان کو اٹینڈ کریں گے۔ یہ ہے وہ پینفل سٹوری، اور اس سٹوری پر ہم اختتام کریں گے اپنی ویڈیو کو کہ آپ انشور کیجئے کہ یہ خوش نصیبی ہے ہر اس شخص کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین موجود ہے اس کے اوپر، کہ آپ سیڑھیاں چڑھ رہے تھے اور آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ جس کو روزے ملے اور انہوں نے اپنی مغفرت نہ کرائی اس پر آپ نے لعنت فرمائی، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام لیا جائے اور درود پاک نہ پڑا اس پر لعنت فرمائی، اور جس کو والدین میسر آئے اور انہوں نے ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائی اس پر بھی آپ نے سخت وعید دلائی۔ اس بندے کی سٹوری کو بھی دیکھیے کہ وہ اپنے والد کو دریا کے کنارے پر دریا میں دھکا لینے گیا تو والد مسکرا دیا اور اس نے کہا بیٹا یہاں نہیں اس جگہ پر مجھے دھکا دو، تو بیٹا سرپرائز ہوا اور اس نے پوچھا کیوں، تو اس نے کہا یہاں میں نے اپنے والد کو دھکا دیا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ جو نئے دوست احباب جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے انہیں چاہیے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیے گا۔ کامنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں، آپ کی وزڈم کے ہم محتاج ہیں، ہم آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں۔ دعا ہے کہ جتنے لوگوں کو ان کے والدین میسر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہت اچھی ان کی خدمت، ان کی بہت اچھی نگہداشت اور ان کی بہت کیئر کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور جو یہ بوٹ مس کر چکے ہیں اور کوئی خدمت نہیں کر سکے تھے انہیں چاہیے کہ ان کی قبروں پر جا کر ان کے لیے دعا کریں، ویسے ان کو ایصال ثواب کے تحائف بھیجیں اور وہ کفارہ ادا کریں جو زندگی میں نہیں کر سکے تھے۔ ابھی بھی آپ زندہ ہیں، وہ فوت ہو گئے ہیں، آپ کے پاس ابھی بھی گنجائش موجود ہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، جلد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔